پیاری بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ وظیفہ یا استخارے کے لیے ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں آپ بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور کمنٹس باکس میں آپ کا ضرور ساتھ دیا جائے گا، آپ کے ہر سوال کا جو ہے جواب دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اپنا استخارہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں انہیں میل کا استعمال کرنا پڑے گا، آپ میل پر آ کر بات کر سکتے ہیں ہم سے، کیونکہ جو چینل ہے وہاں پر میں موجود نہیں ہوتی، میل پر ہر وقت موجود ہوتی ہوں۔ آپ میل پر مجھ سے آ کے بات کر سکتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کو میل سینڈ کر دی جاتی ہے جب بھی آپ کمنٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سب سے پیاری بات کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے، خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعے سے جو آنے والے یا جو گزر چکے ہوئے جمعے ہیں اور مزید 3 دن کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبے میں اس سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے وہ کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعے کا خاص ثواب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں جب جمعہ کی نماز پڑھنے جایا کریں تو اچھے سے وضو کیا کریں، سر میں تیل لگایا کریں اور آپ اچھے کپڑے پہنا کریں، خوشبو لگایا کریں، ٹھیک ہے۔ اب بالکل ایسے تیار ہوا کریں جیسے آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ خطبہ کے لیے آپ جو خطبہ قاری صاحب کر رہے ہوں یا مولوی صاحب کر رہے ہوں، امام مسجد کر رہے ہوں، تو بالکل خاموش سے بیٹھ کے خطبہ سنا کریں، اور جتنے بھی آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور آنے والے 3 دن کے جو ہونے والے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ پاک پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ سوچیں، خواتین کو تو دیکھیں جو ہے جمعہ نہیں وہ پڑھ سکتی، وہ گھروں میں عبادت کر سکتی ہیں، اور لیکن ایک عورت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات تو ہم سے زیادہ فقط لے گئے، جمعے کی نماز بھی ان کے اوپر واجب ہو گئی، اس میں بھی وہ بہت زیادہ ہمارے لیے جو ہے ہم سے آگے چلے گئے، اور پھر وہ جہاد کرتے ہیں، مطلب کہ دور دور جا کے لوگوں میں جو ہے آپ کی مطلب کہ عبادت وغیرہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اسلام پھیلاتے ہیں، یہ سب تو ہم سے زیادہ فوقیت لے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں، اپنے شوہروں کے لیے خواتین جو انسی ہیں بناؤ سنگار کریں، اور اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے کپڑے پہنیں اور سرما لگائیں، اس طرح کی چیزیں کریں۔ اگر دیکھیں ایک عورت جو ہے اس کا شوہر اگر گھر آتا ہے، گھر داخل ہوتا ہے، تو وہ اس کو مسکرا کے اس کا استقبال کرتی ہے اور وہ بھی آگے سے مسکراتا ہے، تو سارے عورت کے پوری زندگی کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جمعے والے دن اگر کوئی ایسا ہو تو وہ آپ اس طرح کا مطلب کا طریقہ اختیار کیا کریں، خواتین جو ہے اپنے کپڑے صاف پہنا کریں، اور کاجل سرما جو بھی آپ لگاتے ہیں وہ لگایا کریں، اور ساتھ میں مسواک وغیرہ کیا کریں، اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کر کے بالکل آپ اپنے شوہر کے لیے، یہی ہمارا جو جہاد ہوتا ہے، یہی خواتین کا جہاد ہے، ٹھیک ہے، یہی خواتین کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کر سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو خوش کر سکتی ہیں بہنیں، تو اس سے بڑھ کر وہ کیا چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مرد کے ہاتھ کے اوپر کہیں بہت بڑا دانہ یعنی کہ پھوڑا جسے کہتے ہیں نا، وہ نکل آئے، گڑ نکل آئے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پس بھر جائے، اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں، تو اگر اپنی زبان سے چاٹ کر بھی اس کو صاف کرے تو تب بھی جو ہے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، یہ عورت ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو زندگی بھر رزق کی تنگی نہیں ہوتی، بے حساب رزق آپ کو ملتا ہے۔ تو آپ ہر روز صبح اٹھنے کے بعد سورج مطلب کہ جب روشن ہو جائے، سورج کی روشنی میں آپ یہ وظیفہ نہ کریں، آپ اندھیرے میں کریں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں ویسے تو، لیکن سورج کی جب گرمی سٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ سورج جب نکلتا ہے اس وقت یہ وظیفہ جو ہے نہ کیا کریں، سورج کی روشنی میں یہ وظیفہ نہ کیا کریں۔ فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز میں بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد شروع کر دیں یہ وظیفہ۔ تو 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کیا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی تنگی، گھر میں پریشانی اور اس طرح کے مسئلے نہیں ہوں گے، اولاد نافرمان نہیں ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اور الحمدللہ آپ
جو ہے رزق جو سے اللہ پاک آپ کو حلال عطا فرمائے. حرام رزق کے تو 40 دن جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت تو بہت دور رہ جاتی ہے. تو اپنے اولاد کو حلال رزق کھلائیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ بچوں کو، اپنی اولاد کو، ماں باپ کو حرام کھلاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہماری اولاد جو ان سے حلال کی پیدا ہو جائے یا ہماری اولاد جو ان سے حلال کی ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. جو اگر آپ بیچتے ہو تو گندم نہیں کاٹ سکتے، اگر گندم بیچتے ہو تو جو نہیں کاٹ سکتے. تو اس طرح کا یہ سسٹم ہے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے. تو اس چیز کا خیال رکھا کریں. روزانہ یہ وظیفہ لازمن کیا کریں. 3 سے 21 دن تک وظائف کو ضرور کریں اور پھر اس کا اثر دیکھا کریں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ وظائف کا 21 دن سے بہت بڑا تعلق ہے، 40 دن سے بہت بڑا تعلق ہے. اپنے وظائف کو ضرور کیا کریں. گھر میں قرآن پاک کی تلاوت لگایا کریں، سنا کریں، پڑھا کریں. انشاءاللہ دیکھیے گا رحمتیں اور برکتیں شروع ہو جائیں گی. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا. ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے، کیونکہ آج کل بہت جادو عام ہو گیا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں وہ کس طرف جا رہا ہے. تو سب سے پہلے اپنے گھر کو